رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کے تعلق سے ایک حکایت سنتے ہیں۔ سعادت الدارین درود پاک کے فضائل و برکات پر لکھی گئی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک پر ایک مضمون ترتیب دے رہا تھا۔ کہتے اسی دوران مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں ہے، کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر گیا اور ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ایک بڑے حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میں اللہ الرحمن کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، تو پھر آپ یہاں آدمیوں میں کیا کر رہے ہیں، انسانوں میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، یہ سب آدمی نہیں ہے بلکہ سب اللہ کے فرشتے جو تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ تو فرمایا ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل علیہم السلام ہیں، اور دیگر فرشتے بھی ہیں جن سے مجھے ملاقات کی سعادت ملی۔ میں نے عرض کیا، میں حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے۔ فرمایا، میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں۔ میں نے حضرت عزرائیل سے عرض کیا کہ حضور، میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے گا۔ فرمایا، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی جو رسول پاک پہ کثرت سے درود پڑھے گا، نزع روح میں اس کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں پڑھتی نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں تاکہ بوقت نزع ہمارے لیے آسانی ہو، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد یونس عطاری تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آئیے سیگمنٹس کے بارے میں بھی آپ دیکھتے جائیے کہ کون کون سے سیگمنٹس ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات، درود پاک دلائل الخیرات سے منتخب پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے لفظ سے شعر پڑھیں، الفاظ اور اس سے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں میں سے کسی نام پر گفتگو ہوتی ہے، سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار، 4 طرزیں اور اس کی وضاحت۔ آخر میں گلدستہ درود و سلام، نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آخر تک آپ رہے ہمارے پروگرام میں، یا نبی سلام علیکہ، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اشعار کی وضاحت کو بھی سمجھتے رہیں اور عشق رسول کو بھی دل کے اندر
بڑھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ ضحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تو وصف عیب تنہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک لا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک پر درود بھی پڑھا گیا، نبی پاک کی شان میں اشعار بھی پڑھے گئے۔ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، حضور اس کا ترجمہ بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو درود پاک دلائل الخیرات شریف سے پڑھا گیا اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ وعلی جمیع النبیین والمرسلین والملائکۃ والمقربین۔ اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر، اور تمام نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر درود نازل فرما۔ کتنا؟ اس کی تعداد کے مطابق جتنا آسمان سے زمین پر بارش نازل ہوئی، اللہ اللہ، جب سے آسمان بنا۔ واہ واہ۔ اور درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تعداد کے مطابق جو زمین نے اگایا واہ واہ، جب سے زمین بنی۔ کیا اور درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان میں موجود ستاروں کی تعداد کے برابر، اللہ اکبر، کیونکہ تو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ بے شک۔ اور درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانداروں کی ارواحوں کی تعداد کے مطابق جب سے تو نے ان کو پیدا کیا۔ واہ واہ واہ، اور درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تعداد کے مطابق جن کو تو نے پیدا کیا اور جو پیدا کرے گا، واہ واہ، اور جس پر تیرا علم محیط ہے، جو تیرے علم میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ درود نازل فرما ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ انداز ہے کیا بات، درود پاک کا، یعنی تعداد کو بڑھانا مقصود ہے۔ اور لازمی بات ہے ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم ان کو ہم ان کا گمان کر سکیں یا اسے شمار کر سکیں۔ اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کب سے ہے، بالکل، زمین کے میں اگنے والے دانے کتنے ہیں اور کب تک اگیں گے، کتنے اگے ہیں اب تک،
بارش کے قطرے کتنے برسے کتنے برسیں گے. اچھا اسی طرح اور بھی جو بھی چیزیں ہیں ہم اس کو جو بیان کیا ہم ان کی تعداد کو نہیں جانتے. تو گویا اس درود پاک میں اگر ہم یوں سمجھیں کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے اور ایسے صیغے استعمال کرنے جن میں کثرت ہو کہ بس بار بار ہزار بار نبی پاک پر درود ہو. کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح بھی درود بھیجتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، تو اس کو 10 مرتبہ درود بھیجنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. تو اس طرح اس خوبصورت انداز کے ساتھ جس حدیث دلائل الخیرات شریف میں بیان کیا گیا تو اس میں جتنی کثرت ہوگی اتنی کثرت کا ثواب ملے گا. کیا بات. اسی لیے امام علیہ سنت نے یہ لکھا نا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود. لوگ تو لاکھوں پہ پریشان تھے، بلکہ لاکھ تو بعد میں آیا ہے. بد مذہب تو یہ کہتے تھے یا نبی سلام علیکہ، یہ یا نبی سلام علیکہ کیا ہے؟ تو پھر امام علیہ سنت نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ سلام تھا نا، اب لاکھوں سلام. تو بعض نے کہا لاکھوں سلام کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ نے لکھا کروڑوں درود. اللہ اکبر. تو جتنی مرتبہ درود و سلام بھیجیں گے اپنے الفاظ میں اتنی ہی مرتبہ اللہ پاک آپ کو درود پاک بھیجنے کا، درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو جتنی کثرت زیادہ ہوگی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی. کیا بات ہے. تو کثرت بار بار درود لاتے والا پہ بار بار درود بار بارو بے شمار درود بے شمار درود بار بارو بے شمار درود روے انور سلام روے انور پہ نور پار سلام زلف اطہر پہ مشک بار درود زلف اطہر پہ مشک بار درود سر سے پا تک کروڑ پار سلام سر سے پا تک کروڑ پار سلام اور سراپا پہ بے شمار درود بے شمار درود اور سراپا پہ بے شمار درود ذات والا پہ بار بار درود شمار درود بار بار درود سراپا پہ درود قد انور پہ درود زلف اطہر پہ درود بس درود ہی درود. کیونکہ ابھی کہا نا غلام محی الدین بھائی نے جتنے درود زیادہ اتنی برکت زیادہ، جتنی درود پاک کی کثرت اتنی انشاءاللہ برکت میں آپ کو کثرت ملے گی. تو درود پاک پڑھتے جائیے، برکتیں حاصل کرتے جائیے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے ہم الفاظ کے ذریعے اشعار کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی دونوں نعت خواہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ روشنم پر تشریف لا چکے ہیں. آپ دونوں کو نمبر دکھائے جائیں گے، آپ نے ایک ایک کر کے نمبر مائک پر بتانا ہے اور جو نمبر آپ بولیں گے اس کے پیچھے لفظ ہے، اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. اور شعر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ درود و سلام کا ہو یا پھر اس شعر میں لفظ درود یا لفظ سلام اس طرح کے ہم معنی الفاظ آتے ہوں تو آپ کا شعر مان لیا جائے گا. تو شروع کرواتے ہیں. تو پہلے صدیق بھائی آپ بتائیں گے انشاءاللہ، نمبر دیکھ لیجئے اور پھر مائک پر بتائیے نمبر. جی یا رسول اللہ یا سیدی یا جی نمبر 3 نمبر 3 بڑے کرخ آواز میں آپ نے کہا نمبر 3 گیسوؤں. واہ بھائی واہ. زلفوں کا ابھی ذکر بھی ہوا اور اب گیسوؤں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا ذکر ہے. ایسا شعر پڑھنا. جی حضرت. تھوڑے گناہ کے تبھی کالے دودھ
گناہ کے دھبے کالے ابر کرم کے برسے جھالے ابر کرم کے برسے جھالے گیسوں والے رحمت والے گیسوں والے رحمت والے گیسوں والے رحمت والے تم پر لاکھوں سلام آقا 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! گیسوں پر کتنا خوبصورت شعر ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ہے، دھو دے گناہ کے دبے کالے۔ جی، زلفیں تو مبارک کالی ہے نا، جی جی بالکل، ان کالی زلفوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جا رہا ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے، فریاد کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ گناہ گار ہوں، آپ کی ایک نظر ہو گئی تو سارے گناہوں کے کالے کالے دھبے دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈوٹ پڑ جاتا ہے۔ جی، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کی ایک نظر پڑ گئی تو آپ کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے، تو آپ ہمارے گناہ دھو ڈالیں، سارے کالے دھبے ختم فرما دیں، اور ابر کرم کے برسے جھالیں۔ ابر کرم یعنی کرم کی بارش، تو مراد یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے اور ایسے جھالے برسائے کہ ہماری ساری گندگیاں سارے گناہ دھل جائیں۔ واہ واہ، آپ کے زلف مبارک کی برکت، رحمت زلف مبارک سے مل کر جو ہمیں پہنچے، تو ان کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا یعنی گیسوؤں کو یہاں تشبیہ دی ہے ابر سے، بے شک۔ یعنی گیسو مبارک جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہوں گے تو پانی ٹپکتا ہوگا۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ یہ جس طرح بادلوں سے پانی ٹپکتا ہے، تو گیسو مبارک کا دھون اور اس کا صدقہ ہمیں مل جائے، جو رحمت والے ہیں، برکت والے ہیں، تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں۔ سبحان اللہ۔ أنا في عطش وسخاء كأتم سوے با عبر کرم سوے با کے عبر کرم برسن ہارے جھم برسن ہارے جھم بوند ادھر بھی گرا جانا، تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب دوبارہ بورڈ دکھائیے گا نمبر، اور یونس بھائی اس میں سے نمبر چوز کریں گے۔ جی بتائیے یونس بھائی۔ نمبر 1، جی، لفظ نمبر 1 کے پیچھے لفظ ہے خم۔ واہ، خم، جھکا ہوا۔ سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو۔
سبحان کن اللہ، پر سلام بھیج رہے ہیں؟ کیا بات ہے، ہمارے غوث پاک، واہ واہ. غوث پاک غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ہمارے غوث پاک کی یہ شان ہے. وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی کے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا جیسے نبیوں میں میری شان ہے، اللہ نبیوں کے درمیان میرا مقام ہے، اسی طرح ولیوں کے درمیان تمہارے بیٹے یعنی غوث پاک کا مقام ہوگا، اللہ اکبر. عبد القادر کا مقام ہوگا. کیا بات. تو جیسے نبیوں میں سرکار علیہ السلام کی شان ہے نا کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبی آپ کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، آپ پر اللہ پاک نے سارے نبیوں کو ایمان لانے کی، ان کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ہر نبی نے خبر دی. اسی طرح ولیوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی زبان سے اس کا اقرار کروایا کہ اے عبد القادر اعلان کرو قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ. تو اللہ کے حکم سے آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو تمام اولیاء کی گردنیں آپ کے آگے خم ہیں، بلکہ علی بن حیتی یہ اس غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں موجود تھے. جب سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان فرمایا تو علی بن حیتی اٹھے اور آپ کے ممبر کے قریب گئے اور آپ کے قدموں کو چومتے رہے، فرماتے رہے کہ آپ کا قدم ہمارے سروں پر. واہ واہ. یہ مقام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن، اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. سبحان اللہ. آج نعت خواہ بھی ماشاءاللہ جوش میں ہیں، ہر بات پہ شعر پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. چلیں جی دکھائیے گا اب اگلا نمبر. صدیق بھائی کا نمبر ہے جی. صدیق بھائی نمبر 4. جی 4 کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ المدد. حضرت المدد. آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، بندوں کی کتنی بساط. المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود، المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. جی حضرت بساط صراط تو کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ آہ راہ صراط، یعنی پل صراط کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے شعر میں کہ پل صراط کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک، اور اس پہ بڑے بڑے آکڑے ہیں جو گناہ گاروں کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیں گے. تو پل صراط پار کرنا، آج یہاں ایک دیوار پار نہیں ہوتی، آگے پیچھے کچھ نہ ہو، صرف دیوار بڑی اونچی کھڑی ہو، اس پہ کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے. تو وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہے. تو ہر ایک اپنے اعمال و ایمان کے مطابق گزرے گا. کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتار پرندے کی طرح گھوڑے کی طرح گزرے گا، اور کوئی گھسٹ گھسٹ کے گزرے گا، اور کوئی وہ ہوں گے کہ جو پل صراط سے گر کے جہنم میں پہنچیں گے. پل صراط یہ جہنم کی پشت پر ہے، یعنی جہنم کے اوپر یہ ایک پل ہے، نیچے جہنم کی سیاہ آگ ہے اور پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اندھیرے میں ہم ایک کمرے میں نہیں چل پاتے، تو اس بال سے زیادہ باریک پل صراط پہ اندھیرے میں کیسے چلیں گے؟ تو جس کو ایمان کا نور ملا ہوگا نا، قرآن کا نور، نماز کا نور، نیکیوں کا نور جس کو ملا ہوگا، تو وہ بھی پل صراط کو پار کر جائے گا. اور جو منافق ہوں گے اور جو کافر ہوں گے، جو ایمان نہیں لائے ہوں گے، جنہوں نے رب کو جھٹلایا ہوگا، تو ان کو نور نہیں ملے گا، وہ اندھیرے میں ہوں گے اور پھر وہ پل صراط سے گر جائیں گے. اللہ میں بآسانی پل صراط پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آہ وہ راہ صراط، وہ خطرناک راستہ ہے
اللہ جس کو امان عطا فرمائے، اور ہم میں اتنی کتنی طاقت، بندوں میں کتنی بساط، یعنی کتنی طاقت، وہاں مدد کی ضرورت ہے، اور مدد کرنے والے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ المدد اے رہنما، اور رہنما قیامت کے رہنما وہی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے استغاثوا بمحمد، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے، یعنی حضور سے فریاد کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا قیامت میں تو تمہیں بھی مدد مانگنی پڑے گی، کیونکہ سب انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ کسی اور سے مدد مانگو، اذهبوا الی غیری۔ آج ہمیں اپنا خوف رب نے ایسا غضب فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں ہی ہوں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی اور میرے بعد حضور تشریف لائے، آج میں تمہیں ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ جو بے خوف ہیں اور جن کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بھیجیں گے، پوری مخلوق دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثوا بمحمد، فریاد کرتے ہوئے آئیں گے، نبی پاک کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ تو جو یہاں پکاریں گے نا وہی وہاں پکاریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی، اور جو یہاں نہیں پکارتے وہ وہاں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے محبوب سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو وہ ہمارے رہنمائے قیامت کے دن، اللہ ہمیں ان کی مدد نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت سے ہمیں داخل جنت فرمائے۔ اللہم آمین۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت ناز سے یہ فرماتے ہیں نا، اس آخر میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہمارے رہنما وہ ہوں گے تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ واہ واہ، نبی پاک پر ناز ہے اور اعتماد ہے، انشاءاللہ یہ اپنے رب سے بخشوائیں گے اور جنت میں داخلہ ہمیں دلوائیں گے۔ جی اب دوبارہ نمبر دکھائیے گا۔ جی یونس بھائی کون سا نمبر آپ بتائیں گے؟ دو۔ جی لفظ دو سے آتا ہے سوالی، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی، مگر شعر یہ نہیں ہے۔ السلام شاہ علی، السلام امت کے والی، عرض کرتے ہیں سوالی، عرض کرتے ہیں سوالی، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اور یہ بڑا آسان شعر بھی ہے۔ اے السلام اے شاہ علی، اے بلند رتبہ بادشاہ، السلام امت کے والی، اے امت کے رہنما، امت کے فریاد رس، عرض کرتے ہیں سوالی، منگتے آپ سے ہی عرض کرتے ہیں، اور عرض بھی یوں کرتے ہیں، آپ کے رحمت کی دعا کرتے ہیں، صلوات اللہ علیکہ، اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ اب دو نمبر رہ گئے صدیق بھائی، اب دو میں سے ایک آپ نے بتا دینا، پھر اگلا انشاءاللہ یونس بھائی کے لیے۔ جی دکھائیے گا نمبر 5۔ جی 5 کے پیچھے لفظ مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، مگر یہ شعر آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ سدرا تمہارا عرش تمہارا، سدرا تمہارا عرش تمہارا، کرسی تمہاری فرش تمہارا،
کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ و جنت والے مالک دوزخ و جنت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سدرا بھی تمہارا، کرسی بھی تمہاری، عرش بھی تمہارا. چلے جنت تمہاری سمجھ میں آتا ہے، دوزخ کے مالک بھی حضور. اللہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. تو یہ آسمان و زمین کی بادشاہت کا حقیقی مالک وہی ہے، اللہ ہے. لیکن ہم بھی تو اپنے امامے کے مالک ہیں، بالکل اپنے کپڑوں کے مالک ہیں. تو مجازی ملکیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. بالکل. اچھا، پھر اللہ اپنی سلطنت کا جس کو چاہے مالک بنائے. بے شک. تو وہ اپنے محبوب کو مالک نہیں بنائے گا تو کسے بنائے گا؟ واہ واہ. اچھا، پھر یہ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے مجھے آسمان و زمین کے خزانے عطا فرمائے. واہ اور واہ. ایک روایت میں کہ آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائے. کیا بات. تو اب جنت یا دوزخ یا تو زمین میں یا آسمان میں. بھائی آسمان کے بھی خزانوں کے مالک آپ ہیں، چابیاں اس کو دی جاتی ہیں جو مالک ہو. بے شک. اسی طرح زمین کے خزانوں کے مالک بھی آپ ہیں. واہ واہ. تو زمین کے نیچے جہنم کو رکھا گیا. تو آسمان و زمین میں اب جو چیزیں ہیں اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا. سبحان اللہ. تو اب جو بھی ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، یہاں تک کہ جنت بھی ہے، جنت کا مالک بھی اللہ نے آپ کو بنایا. اس لیے تو آپ جس کو چاہیں، ایک صحابی کھڑے ہو کے بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ واہ واہ. یعنی یہ بھی عطا کریں گے اور کوئی خواہش ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بس یہی. حضور نے فرمایا کہ جنت کا تمہیں مالک بناتے ہیں لیکن اس کے شکرانے میں سجدوں کی کثرت کرو. اللہ اکبر. اپنے نفس پر سجدوں کی کثرت کرو. حضور نے عشرہ مبشرہ کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں 10 کو جنت کی خوشخبری عطا. کیا بات ہے. کسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہو زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی کو تو عثمان کو دیکھ لیں. اللہ اللہ. اللہ صحابی کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ جنتی ہے تو اس کو دیکھ لیں. ابھی تھوڑی دیر میں ایک شخص آئے گا، اس کو جنت کی خوشخبری دینا. اے ابو ہریرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور جس کو چاہیں جنتی بنا دیں، جس کو چاہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں. تو یہ جو کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جس کو اختیار ہے اور جو جنت کا مالک ہے. کیا بات ہے. کیا بات. مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سنگریزے پاتے ہیں شیریں مکانی ہاتھ میں. ماشاء اللہ. اب آخری نمبر ہے، یونس بھائی کو اس کا لفظ دکھا دیجیے گا کون سا ہے 6 نمبر کے پیچھے لفظ. جی حضرت. ضیا. تیری ضیا سے عالم چمکا، تیری ضیا سے عالم چمکا، آقا تیری ضیا سے عالم چمکا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، جلوائے حق ہے جلوہ تیرا، جلوائے حق ہے جلوہ تیرا. صلی اللہ علیہ وسلم، جلوائے حق ہے جلوہ تیرا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی حضور. جلوہ حق ہے جلوہ تیرا. جی، تیری ضیا سے عالم چمکا. چمکا. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے
عالم چمکا. اب اس چمک کی دو طرح سے تقسیمیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ایمان کی چمک، بے شک آپ کی وجہ سے کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے ایمان دیا اور لوگ آپ پر ایمان لائے تو وہ ایمانی نور سے چمکے، بے شک ان کا باطن چمکا، پھر اس باطن کا اثر جسموں پر ہوا. دوسری چمک یہ ہے عالم چمکا. اللہ اللہ، عالم چمکا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی عالم میں سارا نظام صحیح چل رہا ہے. واہ واہ، مثال کے طور پہ آپ کی دکان ہے تو وہ بالکل بہترین چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یار بڑی چمک دمک ہے بھائی، یعنی بڑی اچھی چل رہی ہے دکان. تو جو چیز بالکل سیٹ چلے اپنے روٹین کے مطابق اس کو بھی چمک سے تعبیر کرتے ہیں. تو سارا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق چلا تو وہ ایسا چمکا کہ پوری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی. اللہ اللہ اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جو چلے گا، آج بھی جو چلے گا، واہ واہ، وہ خود بھی چمکے گا، دوسروں کو اس بھی، کا گھر بھی چمکے گا، اس کا علاقہ بھی چمکے گا، اس کا ملک بھی چمکے گا. واہ واہ، اور جب تک یہ قوم حضور علیہ السلام کے دین پر، حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتی رہی تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت رہی. الحمدللہ، تو یہ ہے عالم کا چمکنا. اور خدا کی قسم حضور آئے تو عالم چمکا، بے شک. ورنہ لوگ زمانے جاہلیت میں تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، کوئی ان کے حقوق نہیں تھے. یہ سارے حقوق دینے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو ظاہر و باطن کو بھی چمکایا، عالم کو بھی چمکایا، اور آج تک عالم چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا کیونکہ اسلام باقی ہے. اسلام لہلا رہا ہے اور چمک رہا ہے، چمکا رہا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. اور آج بھی جو حضور کی شریعت پر چلے گا، حضور کے اسوہ پر عمل کرے گا تو وہ خود بھی چمکے گا، اس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی چمکیں گے اور انشاءاللہ چمک دمک ہوتی رہے گی. ماشاءاللہ، واہ واہ، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت. تو حضور کی چمک اور حضور کی رمک کی بات ہے. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی وابستگی عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی. جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. غلام محی الدین بھائی، کچھ ایک یا دو حروف آپ کو دکھائے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے پہچان کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ درست حروف آپ بیان فرمائیں. 2 واو آ رہے ہیں حضرت. واہ واہ. 2 حرف دکھائے ہیں مگر دونوں واو ہیں. واو. اب آپ بتائیں کون سا حرف لگوائیں. جی، شین ہے اس میں، شین. شین. شین نہیں آتا حضور اس میں. سین. سین بھی نہیں آتا. سین بھی نہیں آتا. نہیں آتا. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں، تیسری غلطی کی گنجائش ہے. اے نا. الف. الف. الف بھی شاید 1 سے زائد مرتبہ آئے گا. لگائیے گا ذرا. 3 مرتبہ. واہ. الف کے ساتھ لام بھی ہوتا ہے. لام. الف کے ساتھ لام تو لازمی ہے، تقریباً ہوتا ہے. لام بھی آ گیا. جی چلے. لام 1 مرتبہ ہے. ویسے مرکب میں ایک آسانی ہے. جی. جی. نون. نون بھی 1 سے زائد مرتبہ. آج نام ایسا مبارک ہے کہ جس میں تقریباً تمام حروف 1 سے زائد مرتبہ ہے. 2 مرتبہ نون ہے بھائی. 2 واو، 3 الف. واہ. را. را. 1 یہ را آتا ہے. 2 را. واہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی. واہ، ماشاء اللہ. دکھائے گا مبارک نام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام. جی حضور پڑھیے اور معنی بتا. نور الانوار. نوروں کے نور. واہ، تمام نوروں کے نور. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو نور الانوار یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. بے شک. نور کا معنی ہوتا ہے چمک دمک. نور کا مطلب چمک دمک، روشنی، اجالا. اجالا. واہ واہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. حضور علیہ السلام کا نور ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور اقوال صحابہ سے بھی. بے شک. قرآن میں آپ کو نور کہا گیا. قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق
بے شک تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی، واضح کتاب آئی۔ تو نور یہاں اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو نور کہا۔ اور اجلہ مفسرین، بڑے بڑے مفسرین، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر دیکھ لیں اور دیگر مفسرین کی بڑے بڑے جو مسلم ہیں ان کی تفسیریں دیکھیں تو سب نے یہاں نور کی تفسیر کی ہے۔ ایک تفسیر کی ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ہے۔ اللہ۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اور احادیث کی طرف نظر کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً یعنی ایسے نور تھے کہ جب آپ اندھیرے میں نکلتے تو آپ کے رخسار سے روشنی انوار نکلتے اور اطراف و اکناف ارد گرد کا ماحول سارا روشن ہو جاتا کیا بات۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے آپ کے دانتوں کی کھڑکیوں سے نور نکلتا، سبحان شعاع اللہ، نکلتی واہ اور واہ، سامنے پہاڑوں پر اس کا عکس پڑتا۔ سبحان تو اللہ، نور نکلتا، نور کی شعائیں نکلتی، نور اسی سے نکلے گا جو خود نورانی ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، مجھے نور کر دے۔ اللہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو نور کیا۔ واہ واہ۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ مصنف عبد الرزاق، یہ بڑی بہترین کتاب اور حدیث کی صحیح کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک ایک اس کا جز ہے جو مفقود ہو چکا ہے اب، تو اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے یہ سوال کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ واہ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ بشری لبادے میں بشری صورت میں دنیا میں تشریف لائے تو آپ نوری بشر ہیں۔ تو جو بشریت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ اور کافر ہے، اور جو نور ہونے کا انکار کرے وہ بھی جو ہے نا وہ گمراہ ہے، یعنی غلطی پر ہے۔ تو اس لیے اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ السلام نوری بشر ہیں، آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بشر ماننا بھی ضروری ہے اور نور ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ نوری بشر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا نور ہونا بیان کیا کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اچھا یہاں کوئی غلط فہمی یوں نہ ہو جائے کہ بشر کا ماننا تو لازم بات ہے وہ قطعی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور نور کا نام ماننے والا وہ اہل سنت کے عقائد سے خارج ہو جائے گا۔ تو اہل سنت کے عقائد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا بھی ہے، تو ایسا شخص جو نور کو نبی پاک کے نام مانے تو وہ گمراہ ہے۔ تو حضور ہے نور الانوار۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ یا سیدی۔ جی سمجھ کر پڑھیں اس سیگمنٹ میں پہلے شعر دکھایا جائے گا اسکرین پر، اور اس شعر کی وضاحت کریں گے غلام محی الدین بھائی، اور پھر نعت خواہ اسلامی بھائی شعر پڑھیں گے، مگر ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہی امتحان ہے ان کے لیے۔ جی دکھائیے گا شعر۔ تو چاہے وہ جو رب چاہے، رب چاہے وہ جو تو چاہے، چاہا تیرا رب کا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غلام محی الدین بھائی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ تو چاہے وہ جو رب چاہے، علیہ السلام وہی چاہتے ہیں جو رب چاہتا ہے۔ بے شک آپ اللہ کی مشیت کے مطابق ہی آپ کی مشیت ہے، اور رب چاہے وہ جو تو چاہے، آپ رب کے محبوب ہیں، اور آپ بھی اللہ کی طرف سے جو چاہتے ہیں اللہ اسی کو پورا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کا چاہنا اور رب کا چاہنا یہ ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں اللہ کی مشیت بھی اسی میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی چاہت ہے،
اور اللہ جو چاہتا ہے آپ کی مشیت بھی وہی ہے، آپ کی چاہت بھی وہی ہے. تو چاہے وہ جو رب چاہے اور رب چاہے وہ جو تو چاہے، چاہا تیرا رب کا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، خوبصورت روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان معبودان باطلہ نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، بس ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ میرا. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، او اللہ اور اے اللہ اے رب جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا رحم فرمانے والا. یعنی اپنی امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان کا عذاب نہ دے، تو غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو پڑھا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. فرمایا کہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان پر رحم فرمائے، ان کو بخش دے تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ بندوں کو عذاب نہ دے، اللہ تو بخش دے. اب جب یہ دو نبیوں کی دعائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تو حضور علیہ السلام کو اپنی امت کا خیال آیا. سبحان اللہ، اپنی امت کا خیال آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گریہ زاری فرمانے لگے، سجدے میں گئے اور فرمایا امتی امت، میرے رب میری امت میری امت، یہاں تک کہ آپ کے آنسو بہہ گئے اور حضور علیہ السلام گریہ زاری فرمانے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا. سبحان اللہ. جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ آخر کیوں روئے، کیا وجہ ہے، جبکہ رب سب جانتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ میں اپنی امت کے حوالے سے غمزدہ ہوں، میری امت میرے حوالے کر دی جائے، یعنی ان پر عذاب نہ دیا جائے. تو جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا محبوب اپنی امت کے حوالے سے رنجیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. سبحان اللہ. آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو جبریل امین سے حضور نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں کسی ایک کو بھی جہنم میں نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. اس طرح کی روایت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر جب اچھا یہ رب کی رضا تھی اور حضور علیہ السلام کی رضا، رب یوں پوری فرما رہا ہے کہ آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں. تو آپ کا چاہا رب کا چاہا، آپ نے جو چاہا کہ میری امت کو میرے حوالے کر دیا جائے اور میری امت میرے سپرد کر دی جائے، اس کو عذاب نہ دیا جائے، تو اللہ پاک نے آپ کی رضا کو پورا کیا کہ محبوب جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا. آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں ہم راضی کر دیں. پھر آئے کعبۃ اللہ شریف کے قبلہ بنانے کے حوالے سے جو حضور کی خواہش تھی. جب مدینے میں آئے تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کرنے لگے. پہلے آپ مکے میں تھے تو کعبہ مشرفہ کو ہی قبلہ بنایا گیا، لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر آپ نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا. لیکن حضور کی خواہش کیا تھی کہ کعبے کو ہی ہمارا قبلہ بنایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین نماز کی حالت میں، نماز کے درمیان آپ کی خواہش کو پورا فرمایا. اور خوبصورت آیت مبارکہ کے خوبصورت جملے ہیں. فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اس خواہش میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیرتے ہیں اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں. اور یہاں بھی محبوب کی رضا پر پوری کرتے ہوئے، رضا کو پوری کرتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا. قیامت تک وہی قبلہ ہے. جو اب کسی دوسرے قبلے کی طرف رخ کرے گا اس کا وہ رخ کرنا مانا نہیں جائے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کعبہ ہی کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا چاہا رب کا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو چاہے وہ جو رب چاہے، رب چاہے وہ جو تو چاہے، تو چاہے وہ جو رب چاہے، رب چاہے وہ جو تو چاہے. چاہا تیرا رب کا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم. چاہا تیرا رب کا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. اگلا شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، ذرا دکھائیے گا.
تیرے گھر کا بچہ بچہ سارا گھرانہ سید والا نوری مورت نور کا پتلا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل کا ذکر ہے یہاں بھی سبحان اللہ. کتنا خوبصورت انداز میں، تیرے گھر کا بچہ بچہ. جی سبحان اللہ. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، حضور کے نسب سے تعلق رکھنے والے سیدوں کا، بالخصوص اہل بیت کا بیان کیا گیا کہ تیرے گھر کا بچہ بچہ، یعنی آپ سے نسبت رکھنے والے سید جو ہیں، آپ کے نسب سے تعلق جو رکھتے ہیں، یعنی جو آپ کی مبارک نسل سے ہیں، تو فرمایا کہ تیرے گھر کا بچہ بچہ سارا سارا گھرانہ سید والا، یعنی سارا گھر اے ہمارے سردار نوری مورت نور کا پتر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نسبت رکھنے والی آپ کی آل اولاد وہ بھی نوری اور نور کا پتلا، یعنی سارا جسم بھی ان کا نورانی اور نور. اب یہ ایک محبت اور عشق کی ایک یوں سمجھیں کہ انتہا ہے کہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو وہی درجہ دیا جاتا ہے، وہی محبت دی جاتی ہے جو آپ اپنے محبوب کو دیتے ہیں. اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ خود کر کے دکھایا. سبحان اللہ. میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تبلیغ دین پر کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی اہل بیت کی محبت کے. پھر فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اطرت، یعنی میرے اہل بیت، کیونکہ وہ میرے طریقے پر ہیں، تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا. اس طرح کی روایت ہیں کہ جس نے کعبۃ اللہ شریف کا حج کیا، وہاں طواف کیا، وہیں مرا، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، فرمایا جہنمی، جہنم میں جائے گا. اہل بیت سے اور بالخصوص صحابہ کرام اہل بیت، ان سب کا ادب ہے. بطور خاص اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق رکھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندانی تعلق رکھنے والے، ان کا بہت زیادہ ادب ہے. اور امام اہل سنت نے تو یہ ادب ہمیں یوں سمجھیں کہ گھول کے پلا دیا ہے کہ ہر سنی صحیح العقیدہ سید کا ادب لازم ہے، بھلے سے وہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں، اس کے اعمال سے نفرت کی جائے لیکن اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، اس سے حضور کی نسبت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے. اس لیے ہر سید سے جو سنی صحیح العقیدہ ہے، عقیدے کے صحیح ہونے کی شرط ضروری ہے، تو اس سادات کا، اس سید کا ادب کرنا ہم سب پر لازم ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے صدقے میں انشاءاللہ جنت ملے گی. جو حضور کے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ دنیا میں بھی جو ہے نا برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مثل ہے. کشتی یہ نوح کی مثل ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ امان پا جائے گا، امن میں آ جائے گا، اور جو اس سے دور رہے گا وہ برباد ہو جائے گا. صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان سب کا ادب کرنا، ان سب سے محبت کرنی ہے. اور یہ شعر خاص اہل بیت اور سید زادوں کی شان و عظمت پر ہے. حضور علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے وہ بھی نور و نارا نور ہے. جی تیرے گھر کا بچہ بچہ، تیرے گھر کا بچہ بچہ سارا گھرانہ سید والا، سارا گھرانہ سید والا، نوری مورت نور کا پتلا، نوری مورت نور کا پتلا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہے نا اہل بیت سے محبت، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھائی. بالکل. یعنی آپ وہ روایت پڑھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اور امام حسن و حسین تو کم عمر تھے. جی آپ جلیل القدر صحابی، اور آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یعنی بڑھاپا تھا. آپ اپنے کپڑے سے امام حسین کے جوتے صاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان انہوں نے کہا چچا جان ایسا نہ کریں، آگے میں کیوں نہ صاف کروں کہ جس حسن و حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے، اللہ، آپ اپنے کپڑوں سے امام حسین کے جوتے صاف کر رہے ہیں. یہ ادب تھا اہل بیت کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اگلا شعر دکھائیے گا. عیب سے تم کو پاک کیا ہے، غیب کا تم کو علم دیا ہے، اور خود حق بھی تم سے چھپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی کتنی شان ہے اس میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. بے شک دنیا میں عام انسانوں میں نبیوں کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کی جماعت اور
فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو معصوم ہیں، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ان میں سب معصوموں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے اولیاء کرام محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے اور گندگی سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن جو معصوم ہیں، جن کے مطلب جو گناہ کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے، جن کی فطرت میں ہی نہیں ہے، وہ مبارک انبیاء کی جماعت ہے اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا کہنے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، تو عیب سے آپ کو پاک کیا اور آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کو خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ صرف حضرت حسان بن ثابت کا شعر نہیں ہے، یہ پوری جماعت صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا اور غیب کا آپ کو علم عطا فرمایا گیا۔ غیب کے بارے میں اللہ نے آپ کو علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ ایک حدیث پاک جو صحیح حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اتم الرکوع والسجود، اپنے رکوع اور سجود پورے کرو، کیونکہ میں تمہارے رکوع اور سجود کو دیکھتا ہوں اور اپنے پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں، اپنے رکوع سجود پورے کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں تمہارے خشوع یعنی دل کی حالت، سجود کی جو دل کی حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس پر بھی مطلع ہوں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے حضور ہر ایک کے رکوع اور سجود اور نماز کی کیفیت اور خشوع پر مطلع ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، یہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ موتا میں جنگ ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے، حضور سب دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب جھنڈا لیا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا لیا حضرت جعفر طیار نے، وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا لیا خالد بن ولید نے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ جنگ ہو رہی ہے موتا میں، جو کیلوں دور کا فاصلہ ہے، اور اس مدینے میں بیٹھ کر سب دیکھ کر جو ہے نا لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ علم غیب تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک کا آپ نے دیدار کیا، تو تمام غیبوں کا غیب ہے، جب اس کا دیدار کر لیا تو یہ چھوٹے موٹے غیب کیسے آپ سے چھپ سکتے ہیں؟ سارے غیب کے خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دکھاتے ہیں، اور اپنے اولیاء پر اس کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی حضور کے صدقے میں اولیاء کو بھی بعض علوم غیبیہ عطا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے عقیدہ ہے۔ جی، عیب سے تم کو پاک کیا ہے، غیب کا تم کو علم دیا ہے، غیب کا تم کو علم دیا ہے، اور خود حق بھی تم سے چھپا کیا، اور خود حق بھی تم سے چھپا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اب ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام سیگمنٹ میں شامل ہو جائیں۔ گلدستہ درود و سلام۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی